نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت مطہرہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہم گالی گلوچ سے احتیاط کریں۔ افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد گالی گلوچ پر اتر آئی ہے۔ کسی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ جنرل پرویز مشرف نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا۔ آج تقریباً 12.5 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ میں نے جنرل پرویز مشرف کو بھی گالی نہیں دی اور اس کے لیے بددعا بھی نہیں کی۔ آپ حیران ہو گئے۔ اب یہاں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے میری گزارش ہے، ہمیں جو گالیاں دینا چاہے تو کوئی اشکال نہیں، جتنی گالیاں دینا چاہے اس کے لیے اعتراض نہیں ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ بعض لوگ حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ اللہ اور اس کے علاوہ اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ان کی طرف سے گالیاں آ بھی رہی ہیں تو ہماری طرف سے نہیں جانی چاہیے۔ اگر کوئی ساتھی ایسا ہے جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اور میری فکر اور سوچ کا ہے اور میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وہ گالیاں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی مسئولیت ہوگی، میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اس سے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور مجھ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، میری فکر اور میری سوچ کے ساتھ متفق ہیں اور قرآن و سنت کا نفاذ چاہتے ہیں، ان سب کو کہتا ہوں کہ اپنا دل بڑا رکھو۔ ہمارے آقا نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سہے، طائف کے پتھر کھائے، لیکن کسی کو گالیاں نہیں دی۔ اس لیے ہماری طرف سے کسی کو جو ہے وہ گالیاں نہیں جانی چاہیے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ کسی اور سے ہوگا۔ ہاں، قرآن و سنت کے دلائل سے بات کرنا اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑنا اور علماء کرام کو جھنجھوڑنا اور ایک اچھے انداز میں، یہ اور بات ہے، تاکہ ہم ان کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ آج امت پس رہی ہے، آج ظلم و ستم عام ہے، آج عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، آج لاکھوں بچیوں کی پوری دنیا میں عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو پوری دنیا میں ایک مثال بننا تھا قرآن و سنت کا نفاذ کر کے۔ آج ہمارے ملک کا حال اور ملکوں سے زیادہ برا ہو چکا ہے، اور رپورٹ یہ آئی ہے کہ پاکستان میں عصمت دریاں زیادہ ہو رہی ہیں بچیوں کی اور ملکوں کی نسبت۔ تو ہمارا پاکستان عصمت دریوں میں زیادہ آگے جا رہا ہے، تو آخر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ طاغوتی نظام ہے، انگریز کا نظام ہے۔ میرا موقف ہے، اور اس پہ میں نے کتاب لکھی، اب نہیں، کئی سال ہو گئے، پاکستان کا آئین، قانون، نظام اسلامی نہیں ہے، کفریہ ہے، اور میں اس پر مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی مناظرہ کرنا چاہے، نہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے، نہ پاکستان کا قانون اسلامی ہے، نہ پاکستان کا نظام اسلامی ہے، اور میں نے اس پر کتاب لکھی عرصے سے۔ ہاں، اب یہ بات ہے کہ میں نے تھوڑا جھنجھوڑنے کا انداز مختلف کر دیا ہے کہ میں نے مناظرہ مباحثے کا انداز اختیار کیا ہے، تو پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ ارتعاش پیدا ہوا ہے، اور علماء کرام کے جو معتقدین ہیں ان میں ارتعاش پیدا ہو۔ یہی تو میرا مقصد ہے، یہی تو میرا مقصد ہے اللہ کے ولیو، کہ اٹھو، فکر کرو، امت مسلمہ کا غم کرو، مدارس کی 4 دیواریوں سے باہر دیکھو، مساجد کی 4 دیواری سے باہر دیکھو، امت مسلمہ پس رہی ہے۔ غریب کی بیٹیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کوئی ان سے پرسان حال نہیں ہے۔ غریب آج پس چکا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، اور علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ مدارس کے اندر اور مساجد کے اندر آرام اور راحت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام گھروں میں جایا کرتے تھے، ان گھروں کی فکر کیا کرتے تھے کہ کسی گھر میں کیا حال ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق گھر میں جا کر برتن دھویا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی وہاں پہنچے تھے۔ یہ ہمارے آقا کی زندگی تھی۔ آج ہم نے چھوڑ دیا یہ فکر کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ ہم مانتے ہیں مدارس دینیہ عظیم کام ہے، مساجد کا کام عظیم کام ہے، لیکن یہ ہی دین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین ہے۔
جیسے تبلیغی جماعت والوں کو بھی انشاءاللہ عن قریب میں مناظرے مباحثے کا چیلنج دوں گا، اور اس میں میرا سوچ یہ ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں تبلیغ ہی دین ہے، تبلیغ ہی دین ہے، میں کہتا ہوں تبلیغ بھی دین ہے، تبلیغ بھی دین ہے۔ انہوں نے تبلیغ ہی کو دین سمجھ کر خدمت خلق چھوڑ دیا، مساجد مدارس کا کام بہت سارے تبلیغیوں نے ان کو چھوڑ دیا، بہت سارے کر بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور جہاد کو تو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ابھی ایمان نہیں بنا، ارے ایمان کب بنے گا؟ سالہ سال تبلیغ میں لگ گئے، کبھی کہتے ہیں ابھی ہم مکی زندگی میں ہیں، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ مکی زندگی میں ابھی جہاد فرض ہی نہیں ہوا۔ کب جہاد منسوخ کیا؟ کس نے آ کر جہاد کو منسوخ کیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں ہم مکی زندگی سے بھی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون سے طریقے ہیں؟ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ تبلیغی جماعت کے اندر بھی آرام سے رہ رہا ہے، راحتوں سے رہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا امت مسلمہ کا حال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نمبر نہیں بتائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے نمبر بتائے تھے۔ کہیں فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد جو ہے شعبے اور نمبر ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر 200 صفات حمیدہ 200 صفات حمیدہ ہیں، 150 صفات مذمومہ ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے 6 نمبر تو لے لیے، یقیناً ہمارے بزرگوں نے ابتدائی جو ہے تعلیم کے لیے 6 نمبر مقرر کیے تھے، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ 7واں نمبر ہے ہی نہیں اور جہاد کو درمیان سے نکال دو۔ اور پھر تبلیغ والے ایک کمی یہ بھی ہے کہ وہ کفار کو دعوت نہیں دیتے، تو کفار کو دعوت دینے والے آج لوگ نہیں رہے، دلائل کے ساتھ کفار کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے تمام ان لوگوں سے جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں یا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں یا میری فکر اور سوچ رکھتے ہیں کہ وہ عالم تو عالم کی تو بڑی شان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا اور بزرگ ہوں، کسی کافر کو بھی گالی نہ دیں، دلائل سے بات کرنے والے بن جائیں، لیکن کافر کو بھی حکم نہیں ہے کہ ہم کافر کو بھی گالی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر، غم، ہم اور کڑن نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔